نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. معزز ناظرین و حاضرین، ایک مسئلہ عام طور پر یہ پیش آتا ہے کہ ہمارے گھروں میں قرآن ہوتا ہے یا دینی کتابیں ہوتی ہیں یا مسجد میں قرآن پاک ہوتا ہے، لوگ وقف کر کے جاتے ہیں مسجد میں اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے، یا پارے ہوتے ہیں، پاروں کی پیٹیاں ہوتی ہیں یا دینی کتابیں ہوتی ہیں، چاہے وہ فضائل اعمال ہو یا دیگر کتابیں ہوں. بسا اوقات وہ پرانی ہو جاتی ہیں، بوسیدہ ہو جاتی ہیں اور ایسی کنڈیشن میں پہنچ جاتی ہیں یا ورق ایسے پھٹ جاتے ہیں کہ ان کو اب پڑھ نہیں سکتے، وہ پڑھنے کے قابل نہیں ہوتی ہیں. تو ایسی دینی کتابیں، دینی رسالے، قرآن کریم، منزل، پارے جو بھی ہوتے ہیں، تو ایسے جو اوراق، ایسے جو کاغذات اکٹھے ہو جائیں تو ان کاغذات کا ہم کیا کریں؟ یہ انتہائی اہم سوال ہے اور کافی ساتھی اس بارے میں کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں. تو معزز ناظرین، اس سلسلے میں ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ ایسے جتنے بھی کاغذات ہیں یا ایسی جتنی بھی کتابیں ہیں جن سے اب نفع نہیں اٹھایا جا سکتا، جن کو اب پڑھا نہیں جا سکتا، تو ایسی ساری کتابوں کو، سارے کاغذات کو ایک پاک کپڑے میں اچھے سے لپیٹ لیا جائے. سب سے اعلیٰ درجہ تو یہ ہے، اور لپیٹ کر کسی ایسی جگہ، چاہے تو قبرستان ہو یا قبرستان کے باہر کوئی ایسی جگہ ہو جہاں لوگوں کے پیر نہ پڑتے ہوں، جہاں لوگ چلتے نہ ہوں، وہاں پر ایک گڑھا کھودا جاوے اور گڑھا کھودنے کے بعد وہ پورا جو پاک کپڑا ہے جس میں ہم نے کتابوں کو یا قرآن پاک کو یا جس کو بھی لپیٹا ہے اس کو وہاں پر نیچے رکھا جائے گڑھے میں. اس کے تھوڑا اوپر لکڑی کے پٹیے یا کوئی بھی چیز رکھی جائے، پلائی ووڈ ہو یا کوئی بھی، اور اس کے اوپر مٹی ڈال کر اس کو پیک کر دیا جائے. ڈائریکٹ مٹی اس کے اوپر نہیں ڈالنا ہے، اس میں بھی ایک طریقے سے گویا بے حرمتی ہے. یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے. یا تو آپ قبرستان میں کوئی ایسی جگہ دیکھ لیں یا کہیں پر بھی باہر، قبرستان کے باہر جہاں لوگ نہ چلتے پھرتے ہوں، ایسی جگہ پر اس کو دفن کر دیا جائے. سب سے اعلیٰ درجہ. دوسرا درجہ یہ ہے، اگر ایسی جگہ کہیں میسر نہ ہو، کہیں موقع نہ ملے، تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ جو ہماری پوٹلی ہے جس میں ہم نے ان سارے کاغذات کو اکٹھا کیا ہوا ہے، اس کے ایک پتھر کے ساتھ باندھا جائے اور سمندر میں یا دریا میں کہیں پر بیچ میں اس کو ڈال دیا جائے، پتھر باندھ کر، تاکہ وہ نیچے تہ میں جا کر وہیں پر بیٹھ جائے. یا کسی غیر آباد کنویں میں اس کو نیچے سے ایسا رکھ دیا جائے، نیچے اتر کر ڈال دیا جائے. یہ دوسرا طریقہ ہے علماء نے جس کو لکھا ہے. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ قبرستان جاتے ہیں، کوئی قبر کھلی ہوئی دکھتی ہے، اس میں ان کاغذات کو ڈال دیتے ہیں، ویسے ہی بس رکھ دیتے ہیں. اب ہوتا کیا، ہوا آتی ہے، وہ اوراق کو ادھر ادھر اڑاتی ہے اور وہ بے حرمتی کا ذریعہ بنتے ہیں، اور اس طرح کر کے لوگ گناہ کا شکار ہوتے ہیں. اس لیے پہلا درجہ تو یہ ہے کہ اس کو دفن کیا جائے. دوسرا درجہ یہ ہے کہ اس کو پانی میں ٹھنڈا کیا جائے، لیکن پانی میں کیسے؟ جیسا طریقے سے بتایا ہے ویسے ہی کسی بھی نہر میں یا کسی ندی میں چھوڑ نہ دیا جائے، ورنہ تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ تو بہہ کر آئیں گے اور لوگ اس کو کام میں لیں گے، اور نہ جانے اس پانی کو کس کس کام میں لوگ استعمال کریں گے، تو اس میں گناہ ملے گا. یہ دو درجے سب سے اعلیٰ سمجھے جاتے ہیں. ویسے تیسرا طریقہ ایک علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر ان دونوں طریقوں پر بھی عمل کرنا ممکن نہ ہو، زیادہ پریشانی ہو، تو پھر تیسرا درجہ یہ ہے کہ ان کی بے حرمتی سے بچانے کے لیے ان کاغذات کو جلا دیا جائے. لیکن جن علاقوں میں اگر کاغذوں کو جلانا بے حرمتی سمجھا جاتا ہو تو نہ جلایا جائے. لیکن علماء نے بہرحال اس کی گنجائش دی ہے کہ اگر پہلی والی دو شکلوں پر عمل کرنا ممکن نہ ہو تو ان کو جلا دیا جائے. جلانے کے بعد جو اس کی راکھ بنے، اس راکھ کو پھر دفن کر دیا جائے. لیکن چونکہ دفن کرنا تو بہرحال بعد میں ہے ہی، اس لیے پہلے والے درجے پر ہی عمل کیا جائے تو بہتر ہے کہ کسی اچھی جگہ پر پاک کپڑے میں لپیٹ کر اس کو دفن کر دیا جائے. یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے کلام پاک کی بے حرمتی سے بچائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے کلام پاک کے احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.